بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کو اپنے سیریز کی ایپیسوڈ 23 میں خوش آمدید کہتا ہوں، جس میں ہم ذکر کریں گے اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں اسلام کے سخت مخالف تھے، لیکن اللہ نے انہیں اسلام کی عزت و عظمت کا ذریعہ بنایا۔ ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، لیکن راستے میں انہیں معلوم ہوا کہ ان کی بہن فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جب وہ ان کے گھر پہنچے تو وہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیات سنی تو ان کا دل بدل گیا اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد مسلمان کھل کر عبادت کرنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو الفاروق یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا کا لقب دیا۔ جب دوسرے مسلمان ہجرت کر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان عام کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ میں آ کر کفار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں سے روئے، جو چاہتا ہے اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں، وہ آئے اور میرا راستہ روکے۔ کوئی کافر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نہ آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزت و وقار کے ساتھ مدینہ روانہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ خلافت سنبھالتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں سیدھا چلوں تو میری مدد کرنا اور اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور عدل و انصاف، فتوحات اور اسلامی نظام کی ترقی کا سنہری دور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ صرف عام لوگوں میں عدل قائم کیا بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی قانون کے تابع رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں پہلا باقاعدہ عدالتی نظام قائم کیا، باقاعدہ پولیس فورس بنائی، بیت المال یعنی سرکاری خزانے کا قیام کیا، فوجی دفاتر قائم کیے۔ پہلا باقاعدہ اسلامی کیلنڈر ہجری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعارف کروایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام ایران، شام، مصر، فلسطین اور دیگر کئی علاقوں میں پھیل گیا۔ جنگ قادسیہ میں مسلمانوں نے ایرانیوں کو شکست دی۔ فتح یروشلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شہر کی چابیاں لینے پہنچے۔ مصر کی فتح حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کا یہ عالم تھا، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس پہنچے تو صرف ایک کپڑے میں بغیر کسی شاہی پروٹوکول کے گئے۔ جب عیسائی رہنماؤں نے پوچھا، آپ بادشاہ ہیں یا درویش، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں صرف ایک خادم ہوں جو اللہ کی زمین پر عدل قائم کرنے آیا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ قادسیہ لڑی گئی۔ یہ مسلمانوں کی ایرانی سلطنت پر فیصلہ کن فتح تھی۔ جنگ قادسیہ 15 ہجری 636 عیسوی میں لڑی گئی اور یہ وہ تاریخی جنگ تھی جس میں اسلامی لشکر نے ایرانی سلطنت کو فیصلہ کن شکست دی۔ یہ اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے بہت ضروری تھا۔ ایرانی سلطنت کا بادشاہ یزدگرد سوم مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے خوفزدہ تھا، چنانچہ اس نے سپہ سالار رستم فرخزاد کی سربراہی میں ایک بہت بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف بھیجا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لے گئی۔ عزیز دوستو، اس جنگ میں ایرانی فوج کی تعداد 1,20,000 تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی فوج کی تعداد صرف 30,000 تھی۔ ایرانی فوج بھاری اسلحے، ہاتھیوں اور زبردست جنگی تربیت سے لیس تھی، جبکہ مسلمان ایمان، تقوی اور بہترین جنگی حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اترے۔ جنگ کے اوائل میں مسلمانوں نے ہاتھیوں کا سامنا کیا، لیکن ایرانیوں کی تعداد زیادہ ہونے کے باعث مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ کے آخر میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بھرپور حملے کا حکم دیا اور مسلمانوں نے ایرانی سپہ سالار رستم فرخزاد کو قتل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایرانی فوج کا شیرازہ بکھر گیا
اور مسلمانوں نے تاریخی فتح حاصل کی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے یروشلم بیت المقدس کو فتح کیا۔ یروشلم بیت المقدس عیسائیوں کا ایک اہم مذہبی مرکز تھا، اور یہاں مسجد اقصی بھی موجود تھی، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات نماز پڑھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے شام اور فلسطین پر فتوحات حاصل کرنا شروع کی۔ جب مسلمانوں نے فتوحات حاصل کرنا شروع کی تو یروشلم کے گورنر نے مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا، مگر شرط رکھی کہ شہر کی چابیاں خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کی جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم کے گورنر کی شرط کو قبول کیا اور بیت المقدس تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی کے پیکر تھے، چنانچہ وہ بغیر کسی شاہی جاہ و جلال کے صرف ایک اونٹ، ایک خادم اور چند کھجوروں کے ساتھ یروشلم پہنچے۔ راستے میں جب یروشلم کے دروازے کے قریب پہنچے تو اتفاق سے اونٹ پر آپ رضی اللہ عنہ کا خادم سوار تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ننگے پاؤں چل رہے تھے۔ جب عیسائی پادریوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، بولے واقعی یہ وہ شخص ہے جس کی حکومت کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے بعد معاہدہ یروشلم طے پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں کو مکمل مذہبی آزادی دی، کوئی چرچ یا عبادت گاہ تباہ نہیں کی گئی، کسی کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا۔ یہ معاہدہ عہد عمر کے نام سے مشہور ہے، اور آج بھی عدل و انصاف کی ایک بے مثال کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے مصر کو فتح کیا۔ مصر رومی سلطنت کا ایک اہم مرکز تھا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصر پر حملہ کرنے کی اجازت مانگی، اور تفصیلی جائزے کے بعد 20 ہجری 641 عیسوی میں لشکر روانہ کیا گیا۔ مسلمانوں نے فسطاط موجودہ قاہرہ کے قریب پر قبضہ کر لیا اور یہاں مسجد عمر بن العاص تعمیر کی، جو کہ مصر کی سب سے پہلی مسجد تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اسکندریہ پر حملہ کیا، جو اس وقت مصر کا سب سے بڑا شہر تھا۔ مسلمانوں نے زبردست محاصرے کے بعد شہر پر قبضہ کر لیا، اور یوں مصر ہمیشہ کے لیے اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں مصر میں اسلامی حکومت قائم ہوئی، مسلمانوں کو زبردست اقتصادی فوائد حاصل ہوئے، اور اسلامی خلافت بحیرہ روم کے ساحل تک پھیل گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کو بے شمار فتوحات حاصل ہوئیں، جن میں جنگ قادسیہ، فتح یروشلم اور مصر کی فتح سب سے نمایاں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال قیادت، عدل و انصاف اور اسلامی فتوحات نے انہیں تاریخ کا سب سے بڑا اور بہترین حکمران ثابت کیا۔ میں اپنی ویڈیو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب دعاؤں کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے۔ ایک اور دعا آپ نے فرمائی جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، یا اللہ اگر میں کسی پر ظلم کرنے لگوں تو مجھے روک دے، اگر میں عدل سے ہٹنے لگوں تو مجھے سیدھے راستے پر واپس لے آ۔ ایک اور دعا میں آپ نے فرمایا، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما، اور میرے قول و عمل میں سچائی اور اخلاص پیدا فرما۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے بارے میں دعا فرمائی تھی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما، اور میرا انتقال اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں فرما۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مہربانی چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔